بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں شیعہ اور جابر حکمران، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20، اور ہم پیج 296 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ جس ٹاپک کو ہم نے اپنی لاسٹ آڈیو میں پڑھنا شروع کیا تھا وہ اس کی مین ہیڈنگ تھی شیعہ اور استعمار۔ اس حوالے سے ہم پہنچ گئے ہیں پیج 296 پر، اور جہاں سے ریڈنگ کو روکا تھا وہیں سے ہم آگے چلیں گے۔ اگر آپ لوگ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پچھلی آڈیو ضرور سنیے، کیونکہ اگر میں پیچھے کی طرف جاتی ہوں تو وہ بہت سارا ہے مجھے یہ نہیں اندازہ کہ کہاں سے لنک کریں کہ ہم یہاں تک پہنچیں۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی، آپ پچھلی ریڈنگ کو ساتھ سنتے ہوئے اس کو آغاز کیجیے۔ جی تو اب ہم 296 پر ہیں۔ لکھا ہے تاریخ گواہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ جرم، ظلم اور استبداد کے خلاف جنگ کی ہے، اور شیعہ ادب استبداد اور آمریت کے خلاف مارکہ آرائی سے بھرا پڑا ہے۔ ان کی فقہ اور اصول دین پر لکھی گئی کتابوں میں جابر اور عامر حکمرانوں کے خلاف مارکہ آرائی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بلا شبہ شیعہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو جبہان اور رایت الاسلام کی انتظامیہ کا ہے۔ شیعہ ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ حکمران خواہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں ان کے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے۔ حوالہ ہے المذاہب الاسلامیہ از ابو ہریرہ، صفحہ نمبر 155، طبع اول۔ جبہان جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ شتوت سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اسلامی ممالک کو معرض خطر میں نہ ڈالو، کیونکہ جھوٹ کے خلاف جھوٹ سے نہیں لڑا جا سکتا اور مذہبی منافقت کو سیاسی منافقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جبہان کے مطابق شیخ ستوت جھوٹے ہیں، منافق ہیں، اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اخوت و اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ مسلمان مل کر استعماری طاقتوں اور ذخیرہ اندوز کمپنیوں کے خلاف متحد محاذ بنائیں اور اپنی اقتصادیات کی حفاظت کریں، لیکن وہ خود مومن ہے کیونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کی طاقت تباہ کرنا اور انہیں منتشر کرنا ہے تاکہ مارکسزم یا یہودیت کے پھیلنے کے لیے میدان ہموار ہو جائے اور وہ عرب اور اسلامی ممالک کو اپنے زیر نگیں لا سکیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی اقتصادیات کی حفاظت کریں، لیکن وہ خود مومن ہے کیونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کی طاقت تباہ کرنا اور انہیں منتشر کرنا ہے تاکہ مارکسزم یا یہودیت کے پھیلنے کے لیے میدان ہموار ہو جائے اور وہ عرب اور اسلامی ممالک کو اپنے زیر نگیں لا سکیں۔ شیخ شتوت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جامع الازہر کے نصاب میں شیعہ فقہ کی تعلیم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پیج 297۔ یہ اقدام انہوں نے شیعوں کی خاطر یا شیعہ عقیدے کی توسیع کی خاطر نہیں کیا، اور نہ ہی نجف کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے اور وہاں کے علماء سے دوستی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے یہ اقدام الازہر، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر کیا ہے۔ شیخ شتوت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ دین کا درد رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص تھے، تاہم جبہان نے جو کچھ کہا ہے ڈالروں کی خاطر کہا ہے اور مسلمان ملکوں کو بیچنے کے لیے کہا ہے۔ حوالہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور مذہبی اختلافات پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کیا ہے، بریکٹ کلوز، اور ساتھ آگے لکھا ہے منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے جبہان لکھتا ہے کہ شیعوں کے جھوٹے صادق جیسا شخص یا وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کے مذہب کی طرف توجہ دیتا ہے یا شیعوں کے جھوٹے صادق سے منسوب تمام یا کچھ احمقانہ روایات کو صحیح سمجھتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر لعنت بھیجنا اور اسے ایذا دینا واجب ہے۔ اگلے پیراگراف کی جانب ہم آ گئے ہیں کہ خدایا ان کافروں پر اپنی لعنت اور اپنا غضب نازل فرما جو اتنے جری ہو گئے ہیں کہ تیرے اولیاء اور تیرے دین کے حامیوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ خدایا آرام کو الف مد آ رے الف میم کاف واو، اور ساتھ آگے لکھا ہے کوما کے بعد صہیونی پارٹی، پھر کوما، پھر استعمار
گروں اور ان کے حامیوں پر اپنا غضب نازل فرما۔ اگر جبہان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا کہتا ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس جیسی فطرتی لوگوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہتان لگائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم نجات پاؤ، لیکن ابو لہب آپ پر پتھر پھینکتا تھا اور کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دو اور یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم آ گئے صفحہ 298 پر۔ ہمارا زمانہ رسول کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہے اور جبہان ابو لہب کی مانند ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر اور اپنے نانا کی احادیث کو منطقی استدلال اور ثبوت کے ساتھ عام کیا، لیکن وہ لوگ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں امام کے بارے میں وہی باتیں کہتے ہیں جو ان کے نانا کے متعلق کہتے تھے۔ اب لکھا ہے ابن حجر اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھتا ہے کہ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنی علمی باتیں نقل کیں کہ کاروان علم اسے اپنے ساتھ شہر بشہر لے گیا اور علم کی یہ شاخیں تمام شہروں میں مشہور ہو گئیں۔ شہر ستانی میں کتاب الملل والنحل میں لکھتا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، شہر ستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دین، ادبیات، حکمت اور زہد کا وسیع علم رکھتے تھے۔ ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقیہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل، عظمت اور علم کے بارے میں روایات اور ان کی اسلام کے لیے خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی نظر میں ان کا واحد قصور یہ ہے کہ ان کا علم قرآن مجید پر مبنی تھا اور وہ ہمیشہ مسائل اسلام پر بحث کرتے تھے، لہٰذا ان پر حملہ کرنا قرآن مجید پر حملہ ہے اور انہیں جھٹلانا اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ مقالے کے آخر میں جبہان لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما وہابی علماء کو جاننا چاہیے کہ وہ اسلامی مشن اسی وقت پایا تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں جب وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں جو انہیں اسلام کے قریب لاتی ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، پیج 299 پر آ گئے ہیں۔ ان سطور سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گفتگو سے اس خطرناک مقالہ نویس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شیعوں کی وہ قلیل تعداد جو حجاز اور قطیف قاف تو یہ فے میں باقی رہ گئی ہے ختم ہو جائے، لہٰذا ہر مسلمان پر اور بالخصوص شیعہ علماء پر اور سب سے بڑھ کر نجف اور ایران کے عالی قدر مراجع پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس مقالے کی اشاعت پر احتجاج کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس میگزین کی انتظامیہ کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے یہ مقالہ چھاپنے کی اجازت دی ہے محاسبہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا زہریلا مواد کیوں چھپنے دیا۔ یوں وہ صہیونی قوت اور مارکسزم اور آرام کو کے منصوبوں کا سدباب کریں جو دین اسلام کے نام پر تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ میں نے نجف اور قم کے علماء کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور انہوں نے بلا شبہ معاملے کی سنگینی کا احساس کیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ جہاں تک جبل عامل کے لبنانی علماء کا تعلق ہے، انہوں نے شاہ سعود کو احتجاجی مراسلے بھیجے، وہ بیروت میں واقع سعودی سفارت خانے بھی گئے اور انہوں نے اخباروں میں اور مجلسوں میں اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ یہ نفرت کا اظہار اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک سعودی حکومت مجرموں کے ہاتھ روک نہ دے اور ایسے کاموں کے برے نتائج کا سدباب نہ کر دے۔ بہرحال اس میں کوئی کلام نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں صفحہ 300 پر الحمدللہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے سفیانی کتاب، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قاہرہ، جہاں 30,000 علماء اور دینی طلباء جامعہ الازہر میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں حفظ کرتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگوں کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کے اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وہی قاہرہ جس کے دانشور دین و ملت کے خلاف کام کرنے والی شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو چوکنا کرتے ہیں اور ان کے اتحاد کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور انہیں دیانتدار اور حکومت کا فرما بردار بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہی قاہرہ جو عرب معاشرے کا مرکز ہے اور خود کو عربوں اور عرب شہروں کا محافظ سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عربی بولنے والا ہر عرب ان کی روحانی اور مادی قوت سے فائدہ اٹھائے۔
وہی قاہرہ جہاں ایشیائی اور افریقی تنظیمیں استعمار کے فوجی اڈوں اور جارحانہ معاہدوں کے خلاف احتجاجی جلسے کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ نسلی امتیازات اور قبائلی تعصبات کو مٹا کر اسلامی ممالک کی آزادی کی راہیں تلاش کریں۔ اسی قاہرہ میں 1959 میں یعنی اسرائیل کے فلسطین پر قبضے اور پورٹ سعید پر حملے کے بعد ایک کتاب ابو سفیان شیخ الموین چھپی تھی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں نام، ابو سفیان شیخ الموین، میم واو یہ نون ہی نظر آ رہا ہے مجھے، انک تو ہے لیکن چھپی تھی۔ پھر آگے ہیڈنگ ہے مستشرقین اور استعمار کے مقاصد، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 301 پر ہیں کہ جدید استعمار نے مال و اسباب لوٹنے، قوموں کا خون چوسنے، منڈیوں پر اجارہ داری قائم کرنے، حب الوطنی کے جذبات کو کچلنے اور قومی یادگاروں کے دفاع کی قوت کو ختم کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی اسلام میں مقدس ہے اس پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہمارے عقیدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور ہماری تاریخ اور تہذیب کو معیوب قرار دیا ہے۔ اس غلط راہ پر وہ لوگ چلے ہیں جنہوں نے مکر و فریب کے مکتب میں تعلیم پائی ہے اور جنہوں نے مختلف قوموں کے خلاف منصوبے تیار کرنے کی کافی مشقیں کر رکھی ہیں۔ سامراج نے طے کیا ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے سے پہلے اسلام اور اس کی تاریخ پر حملہ کریں، چنانچہ انہوں نے قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام پر جو مسلمانوں کی آزادی و استقلال اور عظمت کا قلعہ ہیں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے قدم کے طور پر کچھ لوگوں کو مستشرقین کے نام سے فنڈز دے کر سرزمین مشرق میں بھیجا۔ بظاہر انہیں عربوں کی زبان، تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ قوم کو گہری نیند سلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام پر اعتراض کرنا اور اس کی توہین کرنا ہوتا ہے۔ اپنے منحوس منصوبوں کے ذریعے وہ ملت کے مختلف فرقوں کے دلوں میں کدورتیں پیدا کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ مستشرقین نے اپنا یہ مشن پورے خلوص سے انجام دیا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں ضخیم کتابیں شائع کی ہیں اور قرآن مجید پر بحثیں کی ہیں۔ انہوں نے آیات قرآن کی تشریح کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ علمی تحقیق اور آزادانہ بحثوں پر مبنی ہے۔ ان مستشرقین نے قرآن مجید کے تمام پہلوؤں پر رائے دہی کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے حروف مقطعات کی تشریح بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حروف مقطعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے پاس قرآن مجید تھا، مثلا الف لام میم میں میم کا اشارہ مغیرہ بن شعبہ کی طرف ہے، تا سین میں سین کا اشارہ سعد بن ابی وقاص کی طرف ہے، کاف ہا یا آ صاد میں ہا کا اشارہ ابو ہریرہ کی طرف ہے، اور نون والقلم میں نون کا اشارہ عثمان بن عفان کی طرف ہے، اور یہ تمام صحابہ حافظ قرآن تھے۔ ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 302 پر۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یونس میں آیا ہے، اس کی آیت نمبر 99 میں کہ کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ ہم نے آیت 99 جو سورہ یونس کی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اس حوالے سے قرآن میں وہ حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں ایک کالم العرفان شمارہ اول سال 1959 میں لکھا ہے، اور یہاں اس کے آگے بریکٹ ہے مؤلف، یعنی یہ مؤلف یہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے ہم صفحے پہ دوبارہ آ گئے ہیں جہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کا ترجمہ، پھر ساتھ ہی لکھا ہے مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کی بیوی زینب بن حبش یا حجش ان سے زبردستی چھین لی تھی۔ پھر لکھا ہے مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ گمراہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کی۔ یہ سورہ زحا کی آیت نمبر 7 کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے اس آیت میں مستشرقین نے لفظ ضالن کا ترجمہ گمراہ کیا ہے، حالانکہ اس کے معنی متحیر ہونا ہے۔ المختصر مستشرقین نے یہ خرافات لکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش
کوشش کرتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 3 لائنیں ہیں کہ جو لوگ، بریکٹ شروع ہو گیا، کہ جو لوگ غیر ملکی چھاپ دیکھ کر کتابیں خریدنے کے شوقین ہیں وہ دراصل درخشندہ اسلامی حقائق غیروں سے جاننا چاہتے ہیں، اور چونکہ مستشرقین اپنے مقصد کو بھولے نہیں ہیں اس لیے وہ اسلام کو الٹا پیش کر کے ایک طبقے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات کتنی مضحکہ خیز ہے کہ اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دشمن جو ہمارے دین سے نابلد ہیں اور اپنے آپ پر مغرور ہیں، ہمارے دین میں تحقیق کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے مقدس ہے، اور وہ آ کر ہمیں ہماری ہی تاریخ بتائیں اور ہماری تہذیب سکھائیں۔ اب یہاں پر ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہی حماقت ہالینڈ کے گریٹ ولڈرز نے قرآن مجید کے بارے میں فتنہ فلم بنا کر کی ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس اقدام کے بعد صحابہ اور تابعین کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ ہم آگے صفحہ 303 پر، کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اسلام کے فقہا اور مورخین کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ یہاں پہ لکھا ہے دوبارہ، پھر لکھا ہے فلاسفہ اور متکلمین نے جو کچھ کہا ہے اس کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ کیا ہم ان سب کو بھول جائیں اور اپنے دینی اور تہذیبی علوم مستشرقین سے سیکھیں؟ مستشرقین اس قدر مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی اور یہودی علماء سے تعلیم حاصل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور تھے تو وہ اپنے دین کو دین رحمت قرار دیتے تھے اور خون نہیں بہاتے تھے، لیکن جب انہوں نے کچھ مہاجرین اور انصار اپنے گرد جمع کر لیے اور دولت و طاقت حاصل کر لی تو وہ اپنا رسالت کا مشن بھول گئے اور خون ریزی اور لوٹ مار میں لگ گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ الزامات جو مستشرقین لگاتے ہیں، تاہم اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس اور مستشرقین اور استعمار ایک دوسرے کی مدد کے لیے جمع بھی ہو جائیں تب بھی وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے استعمار اور حفناوی، ہے فے نون الف واو چھوٹی ہے۔ لکھا ہے کہ چونکہ اکثر مسلمان ان مستشرقین کے اس منصوبے کو بھانپ گئے اس لیے وہ اپنے اس منصوبے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایسے ملت فروش ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی کہ جو بظاہر تو مسلمان اور عرب ہو لیکن اپنے دین اور عربوں کو شیطان کے سرمایے کے عوض بیچنے پر تیار ہو۔ استعمار نے جب خفناوی کو برائے فروغ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے اسلام میں تخریب کرنے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ دینی پیشواؤں کی توہین کرنی چاہیے اور سمجھا دیا کہ یہ کام کس طرح انجام دینا ہے۔ حفناوی نے استعمار کا منصوبہ اپنی ایک کتاب میں شائع کیا جس کا نام اس نے ابو سفیان شیخ الاموپن رکھا۔ یہاں پہ ہم صفحہ 304 پہ آ گئے ہیں، اور پھر اب پورا ایک بریکٹ ہے، پورا پیراگراف ہے جو کہ بریکٹ میں ہے، جو شروع ہونے لگا ہے بریکٹ کا آغاز، کہ آج کل استعمار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے شیعوں کی مضبوط دفاعی لائن مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مرجعیت ایک عظیم انقلاب کا سرچشمہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ ان ایجنٹوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ سیدھے سادے عوام ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ملا امین استر آبادی کی پھیلائی ہوئی اخباریت کو سید مرتضیٰ علم الہدا نے دفن کر دیا تھا، لیکن اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں اس آدمی کی فکر و نظر پر نثار جو مسائل کو کشف کرنے میں، کشف کا ورڈ انورٹڈ کاما میں، کشف کرنے میں اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام اپنے اپنے زمانے میں واحد مرجع ہوتا ہے، اور تقلید کا موضوع حضرت ولی عصر روح الفدا کی غیبت کبریٰ کے زمانے سے متعلق ہے۔ اب ایک شعر لکھا ہے کہ یہ نظر نظر کے چراغ ہیں، کہیں جل گئے کہیں بجھ گئے۔ آگے لکھا ہے نیز استعمار شیعوں میں الہی فرقہ بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ اب یہ جو ورڈ ہے میں نے پڑھا، یہ اس میں انک ہے اس لیے میں اس کو صحیح واضح پڑھ نہیں سکی۔ لکھا کر رہا ہے جیسا کہ برطانوی جاسوس ہمفر نے اپنی کتاب آئیڈیل
کولونائزیشن میں اعتراف کیا ہے. اور یہاں پر بریکٹ وہ کلوز ہو گیا. جو ہم پورا پیراگراف ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور شروع کیا تھا ان جملوں سے کہ آج کل استعمار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے شیعوں کی مضبوط دفاعی لائن مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ نمبر وار لکھا ہوا ہے. نمبر 1 پہ لکھا ہے امام علی علیہ السلام پر الزام تراشی. آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ حفناوی ہے فے نون الف واو چھوٹی ہے. حفناوی امام علی علیہ السلام کی بدگوئی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اس کی پیش رفت کے لیے جان کی بازی لگائی تھی اور خندہ پیشانی سے اسلام کی خاطر ہر مصیبت برداشت کی تھی. نیز پہلی وحی سے آخری دم تک اپنی تلوار اور زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کی تھی. آپ جنگ احد میں ایک چٹان کی مانند تھے جمے رہے تھے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کو مار بھگایا تھا جبکہ دوسرے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. جنگ خندق میں تمام مسلمانوں کے دل عمرو بن عبدود کے خوف سے دہل گئے تھے. پھر لکھا ہے کہ لیکن امام علی علیہ السلام کا دل فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا. عمرو بن عبدود کو جو ضرب حیدری لگی تھی وہ اتنی اہم تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خندق کے دن علی علیہ السلام کی لگائی ہوئی ایک ضرب قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ہم صفحہ نمبر 305 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے خیبر جب دوسروں سے فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم امام علی علیہ السلام کو عطا فرمایا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے اور انہوں نے خیبر کا مارکا خدا اور مسلمانوں کے لیے جیت لیا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے مشرکین کے خلاف نیز جمل و صفین و نہروان کی لڑائیاں لڑیں. امام علی علیہ السلام قرآن کی تنزیل اور اس کی تعویل کے لیے لڑے. آپ ہی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کل ایمان ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو جنگیں لڑیں اور جو جہاد کیا اس کے باوجود حفناوی کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کو جہاد سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ صحیح جہاد وہ ہوتا ہے جو رائے اور زبان سے ہو اور عمر رضی اللہ کی زبانی اور ابو بکر رضی اللہ کی رائے کے مقابلے میں علی علیہ السلام کے جہاد کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب یہاں پہ بات مکمل ہوئی. پھر ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 190. پھر آگے لکھا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حفناوی کی بات درست ہے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ جب مشرکین نے جو ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے بدر احد اور خندق کی جنگیں ابو سفیان کی سرکردگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے مقصد سے لڑیں تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر رضی اللہ کی زبان یا ابو بکر رضی اللہ کی رائے سے بچایا یا امام علی علیہ السلام کی تلوار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. کیا اسلام کی مدد مسند حکومت پر بیٹھنے اور رائے ظاہر کرنے سے ہوتی ہے یا اس کے لیے ثابت قدمی جرت اور دلاوری سے جنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی انورٹڈ کاما کہ اے پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور اسے رسوا کر جو علی سے دغا کرے انورٹڈ کاما کلوز. احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی دلیل ہے کہ واضح ثبوت، یہ ورڈ جو ہے نا واضح ثبوت، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، واضح ثبوت حفناوی کی نظروں سے اوجھل ہیں. اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ اللہ کا دشمن واضح چیزیں نہیں دیکھ سکتا. بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا. اب ہم صفحہ 306 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے اگر صرف تقریر کرنا اور رائے دینا مفید ہوتا تو فلسطین نہ چھنتا اور اگر تقریر اور رائے کا اظہار مؤثر ہوتا تو حفناوی اور اس جیسے لوگوں کی موجودگی کے باوجود عرب صدیوں پیچھے نہ رہ جاتے. اب پوائنٹ 1 ہم نے پڑھ لیا. اب لکھا ہے پوائنٹ 2. نمبر 2 لکھا ہے اسلامی مآخذ پر نکتہ چینی. لکھا ہے استعمار نے حفناوی کو حکم دیا کہ وہ اسلامی مآخذ بالخصوص کتب تاریخ پر کڑی تنقید کرے. اسلام کے حقائق کو سمجھنے کے لیے قدیمی تاریخی کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور مستند مآخذ ہیں. وہ مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں بتاتی ہیں جن کے اخلاق، اعتقادات اور تعلیمات کی بدولت اسلام دور دور تک پھیل گیا اور مختلف قوموں کو غلامی سے نجات ملی. چونکہ استعمار اور استعماری ایجنٹ اسلام کی عظیم قوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے اپنے ناپاک حملوں
کا رخ حفناوی کے ذریعے کتب تاریخ کی طرف موڑ دیا۔ حفناوی کہتا ہے کہ قدیم اور جدید کتب تاریخ میں سے بیشتر درست نہیں ہیں۔ بہت سے گزشتہ مورخین نے عرب تاریخ سابق رومیوں سے مستعار نقل کی ہے جو معتبر ہیں۔ حفناوی کی نگاہ میں مورخین کی کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق ظہور اسلام کے قریبی زمانے سے تھا اور انہوں نے اسلامی واقعات چشمدید گواہوں سے سن کر لکھے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ بلا شبہ حفناوی کے نزدیک اگر قدیم یا بعید میں آنے والی مورخین اہل بیت علیہم السلام کو برا بھلا کہیں تو وہ سچے ہیں، اور وہ مورخین جو اہل بیت علیہم السلام پر اعتراض نہ کریں اور ان کی بدگوئی نہ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ہم قدیم اور جدید اسلامی ماخذ کو نظر انداز کر دیں تو مسلمانوں کے پاس کوئی معقول مواد باقی نہیں بچے گا۔ یہی چیز تو استعمار چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اسلامی ماخذ کالعدم ہو جائیں۔ تاہم حفناوی نے ایک معتبر ماخذ دریافت کیا ہے جسے وہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہم پیج 307 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے وہ ماخذ مستشرقین کی کتابیں ہیں جن میں ہمارے دین اور وطن کے دشمنوں کے اقوال درج ہیں۔ حفناوی ہے یا حفنادی ہے؟ حفنادی زیادہ تر ایک جرمن مستشرق کا کارل بروکلمن، یہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، ساتھ ہی آگے بعد میں انگلش میں دیکھا تو کارل بروکلمن کی باتیں نقل کرتا ہے۔ مثلا بروکلمن اپنی کتاب تاریخ الشہوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے انورٹڈ کاما کہ اسلام اقوام چاہتی ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم شخصیت بنا کر پیش کریں، مگر ہمارے پاس قرآن کی اس ایک آیت کے سوا کوئی معتبر شہادت نہیں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ما قبل رسالت کی زندگی معلوم ہو سکے، اور بروکلمن کو اس آیت کے سوا کوئی معتبر مواد نہیں مل سکا، اور اگر اس آیت میں لفظ انالا کا لفظ نہ ہوتا جس کے معنی ہیں وہ گمراہ کرتا ہے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کے بارے میں کوئی مواد دستیاب نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں تاجرانہ طریقے اور مثالیں استعمال کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ راک فلر اور فورڈ کی طرح بریکٹ کلوز کاروباری تھا۔ پھر لکھا ہے بروکلمن لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما روایت کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسائیوں اور یہودیوں سے روابط تھے، نیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں عیسائی راہبوں کی طرح نمازوں اور مناجاتوں کے ساتھ ختم کرتے تھے، اور توریت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سطحی تھا اور انہوں نے کئی جگہ غلطی دکھائی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم، یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھی ہے بات کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عیسائی اساتذہ سے بچوں کی انجیل اصحاب کہف اور سکندر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذوالقرنین کے قصے پڑھے تھے، لیکن انہوں نے اس میں ترمیم کر دی، اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے افنادی یا افناوی کے لیے بروکلمن کا یہ کہنا ایک قطعی ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دھوکہ دیا اور ان سے اصحاب کہف اور سکندر وغیرہ کے قصے حاصل کر کے قرآن میں بدل ڈالے، لیکن اس کے نزدیک اسلامی ماخذ اور تاریخ پر لکھی گئی کتاب مورخین کی کتابیں صحیح بخاری بیان نہیں کرتیں۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 308 پر۔ لکھا ہے بروکلمن جس پر حفناوی یا افنادی نے مسلسل انحصار کیا ہے کہتا ہے کہ اپنی بعثت کے ابتدائی سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تثلیث پر ایمان رکھتے تھے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 37۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے بروکلمن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لات، منات اور عزا
پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے قرآن مجید عیسائیوں سے حاصل کیا۔ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس تمام الزام تراشی کے باوجود حفناوی بروکلیمن کے اقوال پر انحصار کرتا ہے، لیکن مسلمان مورخین پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ استعمار یہی چاہتا ہے کہ افسوس کوئی ایسا مسلمان نہیں جو حفناوی کی زبان کو لگام دے۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ 3 دیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے کفر اور جرم و ظلم کی ترویج۔ لکھا ہے کہ استعمار نے حفناوی کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ کفر، جرم، ظلم اور سازش کو ترویج دے، مگر یہ ترویج بنی امیہ کی تعریف کی شکل میں کرے، لیکن ان لوگوں کی تعریف کرے جو کفر، فساد، بغض، حسد، دشمنی، عیاشی، جھوٹ، مکر و فریب اور بہتان تراشی کا مجسمہ تھے۔ ان برائیوں کو ان لوگوں میں پروان چڑھانا چاہیے جو مجرم کے مجرم، بدنسب کے بدنسب اور زناکار کے زناکار رہے ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے مقریزی النزائع والتخاصم، صفحہ نمبر 22 پر لکھتا ہے کہ بنی امیہ کے مورث اعلیٰ امیہ نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی شادی اپنے بیٹے ابی عمرو سے کر دی تھی۔ یہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا اور امیہ دیکھتا تھا۔ تفصیلات کے خواہش مند حضرات محمود عقائد کی ابو الشہداء خارج جرداق کی ندائے عدالت انسانی اور النصائح الشافیہ لمن یتولی معاویہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم آ گئے پیج نمبر 309 پر۔ جو کچھ میں نے شیعہ اور معاویہ کے بارے میں لکھا ہے اس کے لیے میری کتابیں المجالس الحسینیہ اور صلح الحسن وشہادت الحسین علیہ السلام، نیز نوری جعفر کی کتاب الصراح بین الامویون و مبادئ الاسلام ملاحظہ فرمائیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ کیا یہ باور کرنا ممکن ہے، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے استعمار نے حفناوی کو حکم دیا ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی برائی کرے، اسلامی مآخذ پر نکتہ چینی کرے اور کفر و الحاد کی تعریف کرے۔ حفناوی نے اس حکم کی تعمیل میں اپنی شرنگیز کتاب شائع کی ہے، تاہم جو شخص یہ کتاب پڑھے گا وہ اس کے مندرجات کی تائید نہیں کرے گا۔ پھر لکھا ہے آگے کہ کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ، اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ابو سفیان جس نے قرآن اور اسلام کا مقابلہ کیا تھا عظیم اور واجب التعظیم ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور ساتھ ساتھ انورٹڈ کاما کلوز بھی ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب کیونکہ جب جنگ احد اور جنگ خندق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیے گئے، اس وقت ابو سفیان ہی مشرکین کا سردار تھا اور اس کے 2 بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو مارا گیا جبکہ دوسرے کو قیدی بنا لیا گیا۔ ابو سفیان کو موفت القلوب کی مد میں سے حصہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ ہمیں ابو سفیان کی خامیوں کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنگ احد میں اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس ترکیب سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ پھر لکھا ہے کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ پر ترجیح دیتے تھے اور معاویہ سے مشورہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مختلف معاملات میں معاویہ کی رائے دریافت کریں اور اس کی دیانتداری کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ہم پڑھتے ہوئے صفحہ 310 پہ آگے ہیں۔ پھر لکھا ہے کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ ہند جس نے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا تھا اور اس کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ایک نیک عورت تھی؟ یہ سب سوالیہ نشان ہیں۔ پھر لکھا ہے کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف متقی، عادل اور بہت بڑا مصلح تھا اور ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول کر دیا تھا کیونکہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا مگر ایک بھی کافر کو قتل نہیں کیا۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہوا ہے، پڑھنا ہے کہ یہ بات حفناوی نے صفحہ نمبر 143 پر لکھی ہے، لیکن صفحہ 70 پر وہ لکھتا ہے کہ علی نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو
کفار کے بارے میں سورہ حج کی آیت 46 میں آئی ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے حفناوی نے متضاد باتیں کہی ہیں. یہاں پر ہم نے حاشی میں پڑھ لیا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں صفحے کی جانب. لکھا ہے حفناوی لکھتا ہے کہ جنگ حرہ میں یزید کے اقدامات اور اس کا کعبے کو آگ لگا دینا اس کے بہترین اعمال تھے، کیونکہ اپنی حفاظت کے لیے اسے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ بردبار اور متحمل مزاج آدمی تھا اس لیے اس نے اسی پر اتفاق کیا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بلا شبہ کوئی شخص یہ باور نہیں کر سکتا کہ قاہرہ میں جو اسلام کی حمایت کا مرکز اور مسلمان ملک کا دارالحکومت ہے، کوئی شخص ایسی کفرآمیز باتیں لکھے اور پھر 1 منٹ کے لیے بھی زندہ رہ سکے. لیکن حفناوی نے ایسی باتیں لکھی ہیں اور اب تک زندہ ہے. ہم حفناوی کی باتوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں رد کریں. وہ کہتا ہے کہ زیاد بن سمیہ ابو سفیان کا جائز اور حقیقی بیٹا تھا اور یہ چیز لغوی اور شرعی طور پر ثابت ہو گئی ہے. ایک مجرم کو وہ صالح اور مصلح بتاتا ہے اور ایک مومن کو وہ کافر اور مجرم بتاتا ہے اور ایک عادل کو ظالم و گناہگار قرار دیتا ہے. ہم آگے صفحہ 311 پر لکھا ہے ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا تعارف مسلمان اور عرب کی حیثیت سے کراتے ہیں، لیکن در پردہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ابو سفیان اپنے دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح کیوں نہ پا سکا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک کیوں نہ کیا جو اس کے پوتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیا تھا. حناوی کے ان افکار پر الازہر کے اساتذہ اور دیگر مصنفین نے چپ سادھ رکھی ہے کیونکہ وہ ان کی نظر میں وہ ایک کلمہ گو مسلمان ہے. اب ہم یہاں پر اگلی ہیڈنگ کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہے سفیانی کتاب اور جامع الازہر. آئیے اس کو بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ جو لوگ اس سفیانی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس پر جامع الازہر کے شعبہ اصول دین کے ایک پروفیسر نے تقریض لکھی ہے، یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ حفناوی اور ان کا کالے کبوں کا مقصد جنہوں نے حفناوی کی تائید کی ہے اسلام اور مقدسات اسلام کو رسوا کرنا، کفر و الحاد کو فروغ دینا، نیز عیسائی مشنریوں کے مقاصد کے لیے کام کرنا ہے. حفناوی کا مقصد اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے جب ہم اس کے اقوال کا مقابلہ عیسائی مستشرقین کے اقوال سے کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بروکلیمن اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے کہ مکے کے لوگ جنگ احد سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکے، اور حفناوی اپنی کتاب کے صفحہ 37 پر لکھتا ہے کہ جنگ احد میں ابو سفیان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کس طرح نابود کر دے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بروکلیمن نے اپنی کتاب کے صفحہ 154 پر لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعد کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بنا پر تحفظ حاصل ہے، لیکن ان کا یہ اندازہ غلط تھا. اب یہاں پر ہم صفحہ نمبر 312 پہ آ گئے. لکھا ہے بین ہی یہی الفاظ حفناوی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر نقل کیے ہیں. ان تمہیدی کلمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابو سفیان شیخ الامویین عیسائی مشنریوں اور مستشرقین کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہے. اچھا، یہ کتاب کا نام تھا، اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں. ابو سفیان شیخ الامویین ہے یا اموین ہے؟ میرے خیال ہے بے یہ نون ہے کیونکہ انک پھیلی ہوئی ہے تو وہ شوشے اور نقطے پتہ نہیں چل رہے. چلیے آگے چلتے ہیں. عیسائی مشنریوں اور مستشرقین کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہے یہ کتاب. در حقیقت ابتدا سے انتہا تک اس کا ماخذ استعمار اور عیسائیت کی سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے. اب ان کے قدیم و جدید اسلامی ماخذ تاریخ اور تفسیر، حدیث اور مسلمانوں کی سیرت و سوانح بیان نہ کرنے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ تاریخ، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابوں میں حقائق بیان کیے گئے ہیں اور امام علی علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعریف کی گئی ہے اور بنی امیہ اور ان کے پیروں کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے حفناوی نے ان کتابوں پر کڑی تنقید کی ہے اور انہیں جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حفناوی کسی حد تک سچ بولتا ہے، اور وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر لکھتا ہے انورٹڈ کاما میرا مقصد حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہے اور میں دوسروں کی پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ جن لوگوں نے بنی امیہ پر اعتراضات کیے ہیں انہوں نے شیعوں کی اندھی تقلید کی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے کہ بلا شبہ حفناوی یا حفنادی
جو بھی نام ہے، حفناوی میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ مجھے واو زیادہ واضح لگ رہا ہے. بلا شبہ حفناوی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ قرآن مجید نے بنی امیہ کو شجرہ ملعونہ قرار دیا ہے، اور شجرہ ملعونہ کا لفظ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے. پھر لکھا ہے حفناوی حدیث پر بھی ایمان نہیں رکھتا کیونکہ احادیث بتاتی ہیں کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام ہمدوش قرآن ہیں اور حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں. اپنی گفتار و افکار میں حفناوی نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر اعتماد کیا ہے اور ان کی سوچ استعمار سے متاثر ہے. حدیث، تاریخ اور تفسیر کے علماء نے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے جو بھی فضائل لکھے ہیں، میں اس کتاب میں انہیں زیر بحث لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ ان پر میں اپنی کتابوں اہل بیت علیہ السلام اور علی علیہ السلام والقرآن اور المجالس حسینیہ میں بحث کر چکا ہوں. اب ہم آ گئے پیج نمبر 313 پر. لکھا ہے یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی موصل شیخ حبیب محمد العبیدی کا جو عراق کے ممتاز سنی علماء میں سے ہیں ایک مختصر قول نقل کروں. وہ اپنی کتاب النوات فی حق الحیات کے صفحہ نمبر 109 پر صحیح مسلم سے زید بن ارقم کی روایت کردہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حج آخر سے لوٹتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلا جاؤں. میں تمہارے درمیان دو بیش قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور و ہدایت ہے. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی بھی بہت تاکید فرمائی اور ترغیب دلائی. پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں. تم میرے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا. تم میرے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا. تم میرے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا. یہ بات 3 دفعہ دہرائی گئی. حوالہ نیچے دیا گیا ہے، صحیح مسلم حدیث 2408 اور کتاب الفضائل. ساتھ ہی لکھا ہے نیکسٹ باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، یعنی جو بریکٹ تھا وہ کلوز ہے. لکھا ہے یہ حدیث صحیح ترمذی شریف میں اس طرح آئی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا. اب ہم اس کو پڑھتے ہوئے صفحہ 314 پہ آ گئے ہیں اور ہم وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ جو صحیح ترمذی میں یہ حدیث شریف آئی ہے. لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں میرے بعد مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے پہلی اتنی ہی عظیم ہے جتنی کہ دوسری. ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسرے میرے رشتہ دار میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں. خبردار میرے بعد ان سے اچھا سلوک کرنا. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں صحیح ترمذی حدیث نمبر 3876 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے شاید اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو تاکید اور سفارش فرمائی ہے وہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو پیش آئے اور جنہوں نے مسلمانوں کو رسوا اور اسلام کو مجروح کیا. بلا شبہ مسلمانوں نے اپنے دین و عقائد اور اخلاق کو صحیح ماخذ یعنی قرآن، کتب حدیث اور دوسری معتبر اسلامی کتابوں سے حاصل کیا ہے، اور وہ لامانس، لام الف میم الف نون سین یہاں پہ لکھا ہے، لامانس، گولڈ ڈزہر و زمار اور بروکلیمن کی کتابوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ عیسائی مشنری اور کافر ہیں. اب جہاں پر لکھا ہے لامانس، اس کے حوالے سے جو دیا گیا ہے وہ حاشیے میں ہے کہ ان کا تعلق بیلجیم سے ہے. اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے معاویہ اور یزید کی تعریف میں بھی ایک کتاب لکھی ہے. بس یہ کچھ حاشیے میں تھا. اب آگے چلتے ہیں. اس کتاب میں
کے صفحے پر، جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ ہفناوی اور جرمن اور امریکن مستشرقین کی شر انگیزیوں کی وجہ سے شیعہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوسروں نے بھی شیعہ عقیدے کے خلاف سال ہر سال جنگ کی ہے، لیکن نتیجہ شیعہ عقیدے کی مضبوطی اور ترقی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ قرآن مجید کی طرح جو شیعہ عقیدے کا اصلی ماخذ ہے، شیعت کی عظمت اور اس کے پھیلاؤ میں بھی خدا کے فضل سے روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ ہم نہیں بلکہ خود خدا اپنے نور کو مکمل طور پر پھیلا رہا ہے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 315 پر، لکھا ہے شیعہ عقیدے کی اس عظمت کے مقابلے میں بنی امیہ کی کہانی نقصان اور رسوائی پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں کہ جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کر رہے ہیں۔ اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔